وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، طلاق نہیں دینی۔ یہ احمقانہ طرز عمل ہے، بالکل احمقانہ، شریعت کی منشا کے بالکل خلاف۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی، ترغیب۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کی سخت مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے۔ تو یہ کہ عدم موافقت ہے، لڑتے رہنا ہے، دنگا فساد ہے، لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے، یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک، اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں۔ عیسائیوں پہ بھی طلاق حرام ہے، اس لیے کہ قانون اصل میں شریعت، انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں، لیکن جو حضور نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ طلاق اگر بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے، فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی، ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے، تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وبال اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، بلا سبب طلاق دے دی۔ اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی، یہ قانونی تعلیم نہیں تھی۔ قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے، آپ حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں، موزائک لا جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی۔ تو قانون قانون ہے، اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کو انہوں نے قانون بنا دیا، نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ طلاق نہیں دے سکتے، لہذا وہ 100 طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں، تب جان چھڑاتے ہیں، ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے، اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا، ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، نہیں مزاجوں کی موافقت ہو رہی، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو، دونوں کو اپنی وسعت میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔